نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا اور اس وقت مجرم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے افسوس کی وجہ سے اور کہیں گے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اللہ کی یاد اور اللہ کی قرآن سے دور کر دیا۔ آج کے سبق میں یہی مضمون ہے اور ایک انتہائی سخت وعید کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے اور حضور فرمائیں گے اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین آمین سبحان۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے پاس اپنی نجات کے لیے ایک بڑا سہارا اور بڑی امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین۔ لیکن کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، اور اللہ نہ کرے جس کے بارے میں حضور نے شکایت کر دی اس کا کیا بنے گا، اور شکایت اس کے بارے میں کریں گے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج من حیث القوم قرآن مجید کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے امت دور ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگیاں، اللہ رب العزت کے قرآن کے قانون کو چھوڑ کر
ہم نے غیروں کے قانون کو اپنایا ہوا ہے، میراث میں دیکھ لے، سود میں دیکھ لے، قرآن کتنا سختی کے ساتھ سود سے روکتا ہے، اور جب ہم نے قرآن کے حکم کو چھوڑا تو آج پوری قوم کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور پورا ملک جو ہے کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے۔ اللہ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے مہجور اس چیز چھوڑنے کو کہتے ہیں جس کو بندہ ضروری نہ سمجھے، بھائی یار چھوڑو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن مجید کو چھوڑنے میں دو قسم کے اس وقت دو قسم کے جو ہیں طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے صرف سرے سے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، جس نے قرآن مجید کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کی، اور نعوذ باللہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھے، اور اس کے نہ سیکھنے نہ سکھانے نہ اس پر عمل کرنے سوچا ہی نہیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا ہم مسلمانوں کا طبقہ ہے۔ پھر ان میں آگے دو گروہ ہیں جو بھٹک گئے۔ ایک وہ جس نے صرف برکت کی کتاب سمجھا، صرف برکت کی کتاب، عمل کا نہیں سوچا کہ قرآن مجید کوئی عمل کے لیے آئی ہے اور اس کے اندر کچھ احکامات بھی ہیں، نہیں، برکت کی کتاب ہے۔ بس انہوں نے یہ سمجھا کہ جب کاروبار نہ چل رہا ہو تو وہاں تلاوت کروا دی جائے، جب کوئی بندہ گناہ گار ہو اور بخشش چاہیے تو وہاں جناب تلاوت کروا دی جائے، کوئی بیمار ہو ٹھیک نہ ہو رہا ہو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، یا پڑھ کے اس کو پلا دیا جائے، یا اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت کر دی جائے تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے اس قرآن کا صرف اتنا ہی فائدہ سمجھا اور اس قرآن پاک سے اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو تو وہ چل پڑتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ گناہ گار ہو تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، نیا گھر بندہ بنائے تو اس میں بلائیں وغیرہ ٹل جاتی ہیں، جن بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ بس انہوں نے قرآن مجید کا صرف یہی مقصد سمجھا کہ صرف یہی مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا وہ طبقہ ہے مسلمانوں میں سے جس نے یہ کہا کہ قرآن ہے تو عمل کی کتاب، لیکن مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں بڑا سمجھدار ہوں، خود ہی سمجھ لوں گا۔ آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زبان عربی تھی یا نہیں تھی؟ عربی انہی کی زبان میں قرآن اترا تھا، وہ قرآن کریم کو کی زبان کو خوب سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے خود نہیں سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے۔ اور جہاں پر خود بعض دفعہ سمجھا ہے تو غلطی بھی کھائی ہے۔ مثال کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ قرآن مجید میں آیت تھی سحری کے متعلق، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ یہ قرآن مجید نے حکم دیا، مراد اس سے صبح صادق کی روشنی کا دھاگا تھا، لیکن صحابی رسول نے اپنے طور پہ سمجھا تو غلطی یہ ہو گئی، انہوں نے دھاگے کو دھاگا ہی سمجھا اور انہوں نے دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید اپنے تکیے کے پاس، اور کہا کہ جب تک ان دونوں میں فرق نہیں ہوگا، یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ مجھے دونوں کی پہچان ہو جائے، یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے، اس وقت تک کھاتا پیتا رہا۔ وہ تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ ہنسے بھی، اور آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، تیرے تکیے نے تو پورے کنارے کو، آسمان کے کناروں کو اپنے نیچے دبا لیا ہے بھائی،
اور اللہ کے بندے یہ دھاگے نہیں جو تو نے رکھے ہیں، یہاں پر وہ روشنی والا دھاگا مراد ہے، یعنی صبح کی روشنی کا دھاگا رات کی سیاہی والے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اب دیکھو زبان بھی عربی ہے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن مفہوم سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ تو آج صدیوں بعد میری زبان بھی عربی نہیں، میں نے 4 لفظ سیکھ لیے کہیں سے، اور ان 4 لفظ سیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں بادشاہ مجھے تو مفسرین کی ضرورت ہی نہیں جنہوں نے تفسیر کی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، میں تو خود ہی کر لوں گا۔ میں کیا کر لوں گا؟ وہ صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب اس نے خود کی تو غلطی ہو گئی، آج کیا غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے تفسیر بھی من کان فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے، قرآن میں فلاں آیت کا مطلب یوں ہونا چاہیے، اپنی رائے سے بات کی، حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ جس کا دل آئے وہ کہے جناب اس کا یوں مطلب ہونا چاہیے، دوسرا کہے نہیں اس کا یوں مطلب ہونا چاہیے۔ وہی تفسیر قرآن مجید کی، قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، پہلی چیز قرآن کی اگر تفسیر خود قرآن سے ہو جائے سب سے بہتر۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر ایک آیت بیان کی، تفسیر نہیں ہے، دوسری جگہ پر خود ہی اللہ نے تفسیر کر دی تو بڑی زبردست بات ہے، اور کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، سورۃ الفاتح میں ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسری جگہ پر اللہ نے خود قرآن میں ہی بتا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ قرآن کی تفسیر کس کے ساتھ ہو گئی؟ ایک جگہ پر ایک آیت کی تفسیر نہیں تھی، دوسری جگہ پر اسی آیت کی اللہ نے خود ہی تفسیر کر دی، یہ سب سے بہتر تفسیر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے، حضور نے بتایا کہ وہ روشنی کی وہ لکیر مراد ہے، وہ روشنی کا دھاگا مراد ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کس کے ساتھ ہو گئی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ، اقوال صحابہ کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے قول، کیونکہ صحابہ کرام کا قول بھی حدیث ہی کی ایک قسم ہے۔ آخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تفسیر کے معاملے میں جہاں کہیں پھنس جاتے تو ان کی طرف رجوع کرتے، حالانکہ وہ عمر میں بڑے چھوٹے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعا دی تھی قرآن کے علم کی، اس لیے حضور کی دعا کی وجہ سے ان کی طرف رجوع فرماتے۔ اسی طرح کئی معاملات میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرماتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ تھیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں اگر اپنی رائے سے کروں تو غلط ہے، اپنی رائے سے کروں تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو کہتے فہم سلف، وہ سلف و اکابرین، ان کا جو فہم ہے بس مجھے اسی کو نقل کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے ترجمہ کو نہیں کرتا الحمدللہ، بس وہی قرآن مجید کی تفاسیر وہ جو اکابرین نے کیا وہی مطالعہ کر کے، وہی پڑھ کے، وہی یاد کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا۔ اور کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ میں کہوں کہ جناب مثلا یہ جو مہجورہ کا معنی میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے،
مثلا یہ منع کیا کہ اس قرآن کو مہجورہ چھوڑ دیا. میں نے عرض کیا کہ مہجور اس چھوڑنے کو کہتا ہے جس کو بندہ نعوذ باللہ ایک بے فائدہ چیز سمجھ کے چھوڑے. یہ معنی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مہجور اس چھوڑنے کو کہتے ہیں، ہجر اس چھوڑنے کو کہتے ہیں جو بندہ کسی چیز کو نعوذ باللہ بے فائدہ سمجھ کے چھوڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے اے میرے رب اس امت نے قرآن کو نعوذ باللہ بے فائدہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے سمجھا اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں. تو امت مسلمہ میں تیسرا طبقہ وہ ہے جو بہت ہی تھوڑے ہیں جنہوں نے سمجھا کہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے. قرآن مجید کیا ہے جی؟ عمل کی کتاب ہے. اور عمل بھی وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے منقول ہے. بس وہ سمجھ انہی کی سمجھ پر ہم عمل کریں گے اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے. اللہ ہمیں اس تیسرے طبقے میں شامل فرمائے. آمین. ورنہ تو عموماً مسلمانوں میں جنہوں نے بالکل چھوڑا ان کی جو بات ہی چھوڑے نا، جو مسلمان قرآن مجید کو مانتے ہیں ان میں عموماً یہ پہلا طبقہ ہے جس نے صرف برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے اور دکانوں میں مکانوں میں بس پڑھی جا رہی ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ قرآن مجید صرف برکت کے لیے جو پڑھتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ میں نے کہا بیٹوں سے بچوں سے کہ پانی لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ جی؟ پانی لے کر آؤ. انہوں نے تینوں بچوں نے جناب بیٹھ کر سر لگا دی میری اس بات کو دہرانا شروع، پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ. اب میں کہتا ہوں یار پانی پلاؤ اور وہ آگے سے سر لگا. باشو والد صاحب کے الفاظ ہیں جی، بڑے طرز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پانی لے کر آؤ، پانی لے کر. بتاؤ مجھے خوش ہوگا یا غصہ آئے گا؟ میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے. اب ایک آدمی جس نے ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی، دکان ہے اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، 2 نمبر سودا بیچ رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اور وہاں تلاوت کر رہا ہے سن لگا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. یہ ادھر پڑھ رہا ہے سن لگا، پھر پڑھ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی. فراڈ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. سر لگائی ہوئی ہے، کام وہی کر رہا ہے، کام وہی کر رہا ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے، کام وہی کر رہا ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے، لیکن سر لگا کر پڑھ بھی رہا ہے. سود کا پیسہ بٹور رہا ہے اور ساتھ سر لگا کے یہ پڑھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. او ایمان والو اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو. یہ سر لگا کے پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑ نہیں رہا، ساتھ ہی بھی پڑھ رہا ہے سر لگا کے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ یہ سر لگا کے پڑھ رہا ہے برکت کے لیے لیکن چھوڑ نہیں رہا. یہ وہی بات ہے نا، پانی لا کر دو، پانی لا کر دو، پانی لا کر دو. عمل کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح سر لگا کر پڑھی جا رہا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. میراث میں مردوں کا بھی حصہ ہے، میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. سر لگا کے پڑھی جا رہا ہے، دیتا کوئی نہیں ہے حصہ، بہن کو حصہ دیتا کوئی نہیں. اس دن میں نے مثال دی، میں نے کہا ہماری مثال ایسے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی نا اس نے گھپلہ کیا. گھپلہ جانتے ہیں نا جی؟ فراڈ کیا. فراڈ اس نے کر لیا مثلا کروڑ روپے کا. اس کے بعد کیس ہو گیا، اس نے اس میں سے 10 لاکھ وکیل کو دے دیا، 10 لاکھ وکیل کو دے دیا، 10 لاکھ کسی جج کو رشوت دے دی، باقی ہزار جدھر موقع ملا کہیں 5,000 کہیں 10,000 کرتے کرتے اس نے 30-40 لاکھ روپے اس میں سے لگا دیا. پیچھے اس نے 60 لاکھ اپنا بچا لیا. باعزت بری ہو گیا، باعزت بری ہو گیا. اس کا کیا گیا؟ اگر 50 لاکھ بھی چلا جاتا تو اس نے تو فراڈ کیا ہوا تھا.
لیکن باقی تو اس نے بچا لیا۔ اور ہم نے کیا کیا دین کے معاملے میں کہ بہنوں کا حصہ سارا دبا لیا۔ اب بہنوں کی جو جائیداد میں نے دبائی ہے وہ تو تھی کروڑوں روپے کی، اب اس کے بعد کیا کر لیا، محفل دعا رکھ دی، محفل دعا رکھ دی، جس میں سے میرے 20,000 لگے، 50 لگے، لاکھ ہی لگ جائے تو کیا ہے جناب، ادھر سے میں نے اتنے گھپلہ بھی تو کیا ہوا ہے۔ اس میں جناب بہنوں کو بھی بلا لیا، بھائیوں کو بھی بلا لیا، غریبوں کو بھی بلا لیا، مسکینوں کو بھی بلا، بادشاہ یتیم بچے ہیں نہیں کھائیں گے دعائیں کریں گے جی، طالب علموں کو بھی بلا لیا، مولوی صاحب کو بھی بلا لیا، اور اس میں جناب دیگے پک کہیں کھانے بن گئے جناب، اور اس میں دعائیں ہو گئی یا اللہ اس سے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے، پچھلے گناہ بھی معاف فرما، اور خوش ہو گیا جی واہ جی واہ، 10 لاکھ روپیہ یا اس میں سے 2 لاکھ روپیہ لگا دیے اور کروڑوں بچا بھی تو نہیں ہے نا بادشاہ۔ پتہ نہیں کسی شاعر کا شعر ہے، صبح گناہ کیا شام کو توبہ کر لی، شام کو گناہ کیا صبح توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ یعنی ہم نے تو بڑا زبردست کام کر لیا، شام کو پی لی اور صبح توبہ کر لی، صبح پی تو شام کو توبہ کر لی، وہ شرابی بھی اسی طرح رہے اور جنت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، دونوں طرف کام رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ والا کام اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا ہوا ہے، اور جناب اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ بتاؤ یہ قرآن پر عمل ہے یا قرآن کو چھوڑنا ہے؟ الٹا یہ تو مذاق ہے قرآن پاک کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بتائیے یہ دنیا کے اندر تو فراڈ چل جاتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں تو یہ فراڈ نہیں چلے گا۔ رب کی بارگاہ میں تو یہ نہیں چلے گا کہ یا اللہ میں نے 1,00,000 روپیہ تیرے نام پر دیا تھا اور ادھر سے کروڑ غصب کر لیا تھا، اور پھر اس میں دعا ہو گئی تھی دنیا والوں کے سامنے شاید میں اچھا بن کر آ جاؤں، لیکن رب کے سامنے تو نہیں آ سکتا۔ اور پھر ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت آ گئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت آئی تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور لوگوں ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنائے مجرموں میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون سے مجرم ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری اگر اللہ فرماتے نا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے تو یہ کہہ دیا تھا اس قرآن کو سنو بھی نہیں، وَالْغَوْا فِيهِ، شور ڈالو اپنی طرف سے تاکہ نبی کی بات دب جائے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ، اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ یہ قرآن پاک کی تبدیلی آج ہم عملی طور پہ تو نہیں، زبانی طور پہ تو نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ کہتے ہیں۔ بادشاہ قرآن کے حکم مانتے ہیں جی سارے جی ماشاءاللہ، بہنوں کو حصہ دیو جی، پھر کیا کریے جی، پھر ایک مسئلہ عملی طور پہ تو ہم نہیں مانتے، زبانی طور پہ بے شک کہہ رہے، جہاں پہ دل آتا ہے وہاں مان لیتے، جہاں پہ دل نہیں آتا ہے وہاں پہ نہیں مانتے۔ زبانی طور پہ تو کہتے ہیں بادشاہ اللہ کی کتاب ہے چوم چام کے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ فرض سالانہ دینی ہوتی ہے کون کون دیتے ہیں پورے ملک میں؟ وہاں پہ عملی طور پہ ہم نہیں، عملی طور پہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے مجرموں میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا قرآن بیان کرتا رہے، کفا بربک ہادیا ونصیرا، رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور نصرت کرنے والا۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا،
نصیرا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور نصرت کرنے والا۔